محترم طلباء کرام، السلام علیکم۔ درسی نظامی کورس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس چینل میں آپ کو ملیں گے ہر درسی کتاب کے مکمل دروس، تو جلدی کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن بھی دبائیے تاکہ ہمارا ہر درس آپ کو بروقت ملے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے، سمجھنے، عمل کرنے اور اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے پڑھتے ہیں آج کا درس۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس السابع عشر، 17واں درس۔ محترم طلباء کرام، پچھلے درس میں ہم نے مرکب توصیفی اور مرکب اضافی کا استعمال سیکھ لیا۔ مرکب توصیفی سے مراد وہ مرکب ہے جو موصوف اور صفت سے مل کر بنے، اور مرکب اضافی سے مراد وہ مرکب ناقص ہے جو مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر بنے۔ ان دونوں مرکب ناقص کا استعمال ہم نے پچھلے درس میں تفصیل سے سیکھ لیا۔ آج بھی انشاءاللہ ہم انہی دونوں کا استعمال سیکھیں گے تاکہ مزید پختگی حاصل ہو اور ہم ان دونوں یعنی مرکب توصیفی اور مرکب اضافی کا استعمال اچھی طرح سے جملوں میں سیکھ سکیں اور ان دونوں کو اچھی طرح سے جملوں میں استعمال کر سکیں۔ تو آئیے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ طویل لمبا، قصیر چھوٹا، متوسط درمیانہ۔ یہ مذکر ہے اور اس کا مؤنث ہے طویلۃ۔ اسی طرح قصیر کا مؤنث ہے قصیرۃ، اور متوسط کا تو آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اس کا مؤنث ہے متوسطۃ۔ ھذا قلم طویل، ھذا یہ مبتدا ہے اور قلم طویل یہ مرکب توصیفی ہو کر اس کی خبر ہے۔ ھذا مبتدا، قلم موصوف، طویل صفت، موصوف صفت مل کر خبر، مرکب توصیفی ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ھذا قلم طویل، یہ ایک لمبا قلم ہے۔ جب مرکب توصیفی کا ترجمہ کیا تو پہلے صفت کا اور پھر موصوف کا۔ تو قلم طویل ایک لمبا قلم، اور جب جملہ اسمیہ کا ترجمہ کیا تو پہلے مبتدا اور پھر خبر کا۔ ھذا یہ مبتدا ہے تو پہلے اس کا ترجمہ کیا۔ ھذا یہ قلم طویل ایک لمبا قلم ہے، پہلے مبتدا کا ترجمہ کیا اور پھر خبر کا۔ ان قواعد کا خوب خیال رکھیے۔ ھذا قلم کثیر، ھذا مبتدا، قلم موصوف، کثیر صفت، موصوف صفت مل کر مرکب توصیفی ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ کی طرف خیال رکھیے اور قواعد کا خاص خیال رکھیے۔ ھذا یہ مبتدا ہے تو پہلے اس کا ترجمہ کریں گے۔ ھذا یہ قلم کثیر، اب جب مرکب توصیفی کا ترجمہ کریں گے اور یہ یہاں پر خبر ہے تو پہلے اس میں صفت کا اور پھر موصوف کا۔ ایک لمبا قلم، ایک چھوٹا قلم۔ ھذا یہ قلم کثیر، ایک چھوٹا قلم ہے۔ ھذا متوسط، یہ ایک درمیانہ قلم ہے۔ یعنی قلم ہی کا ذکر ہو رہا ہے، اس لیے ہم نے ترجمہ میں قلم کا لفظ لایا، ورنہ یہاں پر یوں معنی بنتا ہے ھذا متوسط، یہ درمیانہ ہے یعنی درمیانہ قلم ہے۔ ھذا طریق طویل، یہ ایک لمبا راستہ ہے۔ ھذا طریق قصیر، یہ ایک چھوٹا راستہ ہے۔ ھذا متوسط، یہ درمیانہ ہے۔ ھذا مبتدا اور متوسط خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ھذا ولد طویل، یہ ایک
لمبا لڑکا ہے، ھذا ولد قصیر، یہ ایک چھوٹا لڑکا ہے، ھذا متوسط، یہ درمیانہ ہے۔ اب یہاں پر کچھ سوالات اور ان کے جوابات ہیں۔ حل انت طویل، حل یہ حرف استفہام ہے اور انت یہ ضمیر ہو کر یہاں پر مبتدا ہے، طویل یہ خبر ہے۔ حل حرف استفہام، انت مبتدا، طویل انت طویل خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ حل انت طویل، کیا تو لمبا ہے؟ لا نہیں، بل انا متوسط، بلکہ میں درمیانہ ہوں۔ لا یہ حرف نفی ہے اور بل یہ حرف اضراب ہے۔ انا یہ مبتدا ہے یعنی ضمیر ہے، ضمیر مرفوع منفصل مبتدا ہے، اور متوسط یہ اس کی خبر ہے۔ انا مبتدا متوسط خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جواب استفہام۔ یہ جملہ اسمیہ استفہامیہ ہے، اور لا بل انا متوسط یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جواب استفہام ہے۔ اور یہ لا اور بل جو ہے یہاں پر کچھ بھی نہ بنے، کیونکہ یہ حروف ہے اور حروف نہ مبتدا بن سکتے ہیں اور نہ ہی خبر، اس لیے یہ یہاں پر کچھ بھی نہیں بنے۔ حل زمیلک قصیر، کیا تمہارا دوست چھوٹا ہے؟ حل یہ حرف استفہام ہے اور زمیلک یہ مرکب اضافی ہو کر مبتدا ہے اور قصیر یہ خبر ہے۔ زمیلک میں زمیل مضاف اور کاف ضمیر مخاطب یہ مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ مل کر مبتدا، قصیر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ استفہامیہ۔ حل زمیلک قصیر، کیا تیرا دوست چھوٹا ہے؟ نعم ہاں، ہوا قصیر وہ چھوٹا ہے۔ نعم یہ حرف ایجاب ہے اور ہوا یہ ضمیر مرفوع منفصل ہے، یہاں پر مبتدا ہے، قصیر یہ خبر ہے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جواب استفہام۔ حل جارک متوسط، حل یہ حرف استفہام ہے، جارک یہ مرکب اضافی ہو کر مبتدا اور متوسط یہ خبر ہے۔ جارک میں جارو یہ مضاف اور کاف ضمیر مخاطب یہ مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ مل کر مبتدا اور متوسط خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ استفہامیہ۔ حل جارک متوسط، کیا تیرا پڑوسی درمیانہ ہے؟ لا نہیں، بل ہوا طویل، بلکہ وہ لمبا ہے۔ لا یہ حرف نفی ہے، بل یہ حرف اضراب ہے، ہوا یہ مبتدا اور طویل یہ خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جواب استفہام۔ لا بل ہوا طویل، نہیں بلکہ وہ لمبا ہے۔ حل شارع فیصل طویل، کیا فیصل روڈ یا فیصل سڑک لمبا ہے؟ حل یہ حرف استفہام ہے، شارع فیصل یہ یہاں پر مرکب توصیفی ہے اور طویل مرکب توصیفی ہو کر مبتدا، طویل یہ خبر ہے۔ شارع یہ موصوف اور فیصل یہ صفت، موصوف صفت مل کر مرکب توصیفی ہو کر مبتدا، طویل خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ استفہامیہ۔ حل شارع فیصل طویل، کیا فیصل سڑک لمبا ہے یا کیا فیصل روڈ لمبا ہے؟ نعم ہاں، شارع فیصل طویل، فیصل روڈ لمبا ہے۔ جی ہاں، فیصل روڈ یہ لمبا ہے۔ حل شارع جمشید قصیر، کیا جمشید روڈ چھوٹا ہے؟ یہاں پر بھی بالکل وہی ترکیب ہے، حل یہ حرف استفہام
حرف استفہام ہے، اور شارع جمشید یہ مرکبی توصیفی ہو کر مبتدا، اور قصیر یہ خبر ہے۔ شارع موصوف اور جمشید یہ صفت موصوف صفت مل کر مرکبی توصیفی ہو کر مبتدا، قصیر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ استفہامیہ۔ حل کی وجہ سے یہ جملہ اسمیہ خبریہ جو ہے، اگر یہ یہاں پر حل نہ ہوتا تو یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہوتا، لیکن چونکہ اس کی شروع میں حل حرف استفہام آیا ہے، اس وجہ سے یہ جملہ اسمیہ استفہامیہ ہوا۔ لا بل شارع جمشید متوسط، نہیں بل شارع جمشید بلکہ جمشید روڈ متوسط درمیانہ ہے، نہیں بلکہ جمشید روڈ یہ درمیانہ ہے۔ لا یہ حرف نفی ہے اور بل یہ حرف اضراب ہے۔ شارع جمشید یہ مرکبی توصیفی ہو کر مبتدا، متوسط یہ خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جواب استفہام۔ حل شارع جمشید قصیر، کیا جمشید روڈ چھوٹا ہے؟ لا بل شارع جمشید متوسط، نہیں بلکہ جمشید روڈ درمیانہ ہے۔ طویل اور قصیر اور متوسط، اس کا آج ہم نے مذکر کے طور پر استعمال سیکھ لیا۔ کل انشاءاللہ اس کا بطور مؤنث استعمال سیکھیں گے۔ آج کے لیے یہیں پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔